ابھی ہم بات کریں گے لنگوسٹکس ایز اے سائنس. ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 21 پہ دیا ہوا ہے. اس کے فرسٹ پیراگراف سے میں اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کروں گا. اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اس سے ریلیٹڈ. ایک لفظ ہوتا ہے مفروضہ. مفروضہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ خود سے ایک آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، ہائپوتھیسس آپ جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں کسی بھی بات پہ، اور پھر اس ہائپوتھیسس کو پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے جج کیا جاتا ہے. اور جب ہائپوتھیسس کو جج کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ ٹولز لگائے جاتے ہیں، ٹولز کے ذریعے اس کو جج کیا جاتا ہے اور پھر اس ہائپوتھیسس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. اگر وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو وہ ہائپوتھیسس اس کی بیس پہ تھیوری بن جاتی ہے، اگر وہ نہیں ویریفائی ہوتا تو الٹیمیٹلی وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سائنٹیفک انکوائری کوئی بھی ہے وہ جو اسی طرح چلتی ہے. کسی بھی سائنس میں، کسی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں آپ جائیں تو اسی طرح کام ہوتا ہے. فزکس میں جائیں، کیمسٹری میں جائیں، بایولوجی میں جائیں، جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ہائپوتھیسس بنتا ہے اور ہائپوتھیسس سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے. ہائپوتھیسس کو جب وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایسا ہو تو پھر اس کے اوپر مطلب ہے فردر ڈیبیٹس ہوتی ہیں. سائنسز میں اسی طرح کام ہوتا ہے. جیسے میں نے بات کی ہائپوتھیسس کی، میں یہاں پہ ایک ہائپوتھیسس ڈرا کرتا ہوں. ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ لینگویج ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے جس میں پروڈیوسر جو ہے وہ اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ ریسیور کے دماغ تک بغیر کسی ڈائسیکشن کے پروسیس کے اس کے دماغ کے اندر پہنچا دیتا ہے. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. جب آپ نے یہ بات کی کہ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا مینز ہے، ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز، اپنی انفارمیشن، اپنی تھاٹس جو ہے وہ دوسرے شخص کے دماغ تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ریٹن فارم میں، چاہے وہ اسپوکن فارم میں. لنگوسٹ بینگ اے سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، بینگ اے سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ اس ایک ڈیفینیشن کو اٹھاتا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی کو ٹیسٹ کرتا ہے. ایک انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے، ایک ڈیڈکٹیو میتھڈ، دونوں کے طریقوں سے چیزیں ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں. وہ اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں لگاتا ہے. میں نے جیسے ڈیفینیشن کی بات کی، اس ڈیفینیشن کے حساب سے جب لینگویج مینز آف کمیونیکیشن ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اس ڈیفینیشن کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن چل رہی ہے، میں اس میں ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سیمینار چل رہا ہے اور وہاں پہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی ایک محکمے کے لوگ ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. ان سب کی کوالیفیکیشن، ایوریج کوالیفیکیشن جو ہے میجورٹی کی، وہ میٹرک ہے. میٹرک پاس وہ لوگ ہیں اور وہاں پہ 5، 6، 7 بندے آتے ہیں، اپنی اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں. وہ ساری کی ساری ان کی پریزنٹیشن انگلش میں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اس پریزنٹیشن کی بیس پہ یہ آئیڈیا، یہ ایک مفروضہ ڈرا کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اصل مفروضے کی جانب جا رہے ہیں. لینگویج کی تو میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی نا. لینگویج کی ڈیفینیشن نے آپ کے سامنے ایک تھیوری رکھ دی. ٹھیک ہے، غور کیجیے گا میری بات پہ کہ لینگویج کی ڈیفینیشن نے آپ کو ایک تھیوری پرووائڈ کی. تھیوری کیا ہے کہ لینگویج ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ پروڈیوسر تک پہنچاتے ہیں. ریسیور تک پروڈیوسر اپنے آئیڈیاز ریسیور تک پہنچاتا ہے. یہ آپ کے پاس ایک تھیوری موجود ہے، ایک ڈیفینیشن موجود ہے لینگویج کی. مفروضہ یہ ڈرا کیا گیا وہاں پہ اس پریزنٹیشن سیمینار کے اندر، یہ مفروضہ ڈرا کیا گیا کہ جتنا بھی کمیونیکیٹو پروسیس یہاں پہ ہوا ہے وہ سارے کا سارا ٹھیک تھا. سارے لوگوں کو بات کی سمجھ آ گئی، یعنی کہ جو کمیونیکیشن یہاں پہ ہوئی وہ ساری کی ساری سمجھ آ گئی ہے. یعنی ان کا مقصد تھا لوگوں کو اپنے آئیڈیاز، اپنی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا، اور 100% وہ اس چیز پہ شور تھے کہ ان سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے. یہ تھا وہ مفروضہ جس کو سائنٹسٹ نے، لنگوسٹ نے اس مفروضے کو اٹھایا اور اب اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس تھیوری کو اپلائی کیا. تھیوری کیا تھی؟ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، مینز ہے کمیونیکیشن کا جس میں آپ اپنے آئیڈیاز، اپنی تھاٹس بغیر کسی ڈائسیکشن کے ریسیور کے دماغ تک پہنچاتے ہیں.
تو یہاں ہو کیا رہا تھا ڈیفینیشن کے مطابق یہاں ہوا یہی ہے, کمیونیکیٹو پروسیس ہوا ہے. تو کیا ایسا ہوا ہے؟ اب آپ اس تھیوری کو سامنے رکھ کے آپ ٹولز لگائیں گے کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی کہ جب ایک مفروضہ ڈرا کر لیا گیا, ٹھیک ہے, مفروضہ یہ ڈرا کیا گیا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, سب کو یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ سیمینار کا مقصد تھا لوگوں کو آئیڈیاز پہنچانا, کمیونیکیٹ کرنا, ادارے کے اندر موجود جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا باقی جو ڈیٹیلز ہیں, ورک ایتھکس ہیں ان کے, اور جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن سارے ان کو سمجھ آ گئے ہیں. انہوں نے یہ آلریڈی سپوز کر دیا, یہ ہائپوتھیسس ہمارے پاس آ گیا. اس ہائپوتھیسس کو اب ثابت کرنا ہے لنگوسٹ نے ٹولز لگائے. اس نے سب سے پہلا ٹول یہ لگایا کہ اس نے وہ سارے کا سارا جو سیمینار تھا اس نے آبزرو کیا, آبزرویشن شیٹ تھی اس کے پاس, اس نے آبزرو کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ جو جتنے پارٹیسپینٹس تھے, بینگ اے ریسرچر, اس کے جو ریسرچ پارٹیسپینٹس تھے یعنی کہ جو آڈینس تھے اس میں سے میجورٹی جو وہ اونگ رہی تھی, یعنی کہ آدھے سیمینار کے دوران ہی ان کو نیند آنی شروع ہو گئی تھی, جو اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ دے لیک دیئر انٹرسٹ. سو انٹرسٹ جب لیک کرتی ہے تو کمیونیکیٹو پروسیس نہیں ہو سکتا. اس نے دوسرا ٹول لگایا کیونکہ اس نے ان چیزوں کو ٹرائنگولیٹ کرنا تھا, جسٹیفائی کرنا تھا. اس نے دوسرا ٹول لگایا, اس نے ٹول یہ لگایا کہ اس نے پھر ایک لوگوں سے وربلی پوچھا, ہاں بھائی کتنے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. لوگوں نے ڈر کے مارے بتا دیا, باس کے ڈر کے مارے سب نے ہاتھ کھڑے ہوئے, سب کو سمجھ آ گئی. اس نے تیسرا ٹول لگایا کیونکہ اس نے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرنا تھا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا ریفیوٹ کرنے کے لیے, ان کے ہائپوتھیسس کو ثابت کرنے کے لیے کیا یہ ان کا مفروضہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. مفروضہ کیا تھا کہ جتنی بھی کمیونیکیٹو ایکٹیویٹی ہوئی ہے سب لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اس نے تیسرا ٹول لگایا, اس نے ایک کوشچنئر دیا سب کو, یعنی کہ اس نے لوگوں سے پہلے کیا ہوا, لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے آبجیکٹو, آپ کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو صحیح طرح سے انفارمیشن نہیں ملی, آپ نے خود آبزرو کیا تو آپ کو پتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ بندے تو سو رہے تھے. تیسرا ٹول لگایا, آپ نے ان کو کوشچنئر دیا فل کرنے کے لیے, ان کے رسپانس سے جب آپ نے نوٹ کیے تو آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ ٹوٹل 20 یا 30% لوگوں کو باتوں کی سمجھ آئی ہے. یعنی کہ جو کوشچنئر کے رسپانس ہیں اس میں 70% تک آنسر کریکٹ ہونے چاہیے تھے, تو وہ 20% کے 70% سے اوپر کوشچن ٹھیک تھے, باقی سب جو ہے وہ 30-40 کے رینج میں تھے. جس سے یہ انڈیکیشن آپ ریسرچر کوانٹیفائی کر کے بتاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو سیمینار کا کتنے پرسنٹ حصہ سمجھ میں آیا. اس نے بتا دیا کہ یہ کمیونیکیٹو ایکٹیویٹی کس حد تک کامیاب تھی. 70% سے لیس کتنے لوگ تھے, 70% سے اباب کتنے لوگ تھے, یہ بتایا. اور پھر یہ بتایا کہ لیس میں کتنے پرسنٹ کو کتنی سمجھ آئی, یعنی ان کی کتنی باتوں کی سمجھ آئی, اور اس کی بنیاد پہ باقاعدہ اس نے لاجک کی بیس پہ فینومینا کو, یعنی کہ اس نے فزیکل فیلڈ میں فینومینا کو آبزرو کر کے اس نے لاجک کی بیس پہ ثابت کیا کہ یہ کمیونیکیٹو ایکٹیویٹی جس کا آپ نے مفروضہ ڈرا کیا ہے یہ لینگویج کی تھیوری کے مطابق, اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ کمیونیکیٹو ایکٹیویٹی ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ اس میں صاحب نے میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش استعمال کیا. سو جب آپ یعنی کہ اس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش استعمال ہوا, جو کہ نہ تو اسپیکر کی مدر ٹنگ تھی نہ لسنر کی مدر ٹنگ تھی. تو اگر یہی باتیں اس نے آگے ریکمینڈ کر رہا تھا, چونکہ یاد رکھیے بینگ اے ریسرچر جب آپ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تھیوری لگا کے, اس کے بعد آپ ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا تھا, کہ یہ غلط ہوا تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا تھا. ریسرچر نے بتایا کہ پڑھے یہ جو آڈینس بیٹھا ہوا ہے میٹرک پاس, ان کی مادری زبان ہے اردو, قومی زبان ہے اردو, اسپیکر کی قومی زبان ہے اردو. تو اگر وہ اردو لینگویج میں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تو یہ جو 70% والے لوگ جو 4 یا 6 تھے, یہ 40-50 بھی ہو سکتے تھے اور ان کی انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو سکتی تھی. سو اس نے اس کے اوپر ریکمنڈیشن دے دی کہ آپ انگریزی کی بجائے اردو میں بتاتے تو زیادہ بہتر انداز میں کمیونیکیٹ ہوتا. یہ ہے لنگوسٹکس ایز اے سائنس, چونکہ انسان کے اوپر, بنی نوع انسان کے اوپر اور سوشل فینومینا کے اوپر یہ انویسٹیگیشن کرتی ہے, اس لیے اس کو سوشل سائنس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از واٹ وی سی کہ فینومینا کو اس نے تھیوری لگائی لینگویج کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے, اور اس نے فینومینا کو آبزرو کیا, آبزرو کر کے اس نے جو ان کا ہائپوتھیسس تھا, ان کا جو مفروضہ تھا, اس کو غلط ثابت کر دیا. لنگوسٹ اس طرح کرتا ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ, پیج نمبر 21 پہ جو دیا ہوا ہے, اس سے ابھی ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. سو پہلے پیراگراف پہ بات کرتے ہیں کہ ورڈ جو لنگوسٹک ہے بیسیکلی یہ لیٹن ورڈ لنگوا اور
स्टिक्स से ड्रा किया गया है, ठीक है। सो लिंग्वा मीन्स टंग एंड स्टिक्स मीन्स नॉलेज एंड साइंस। सो लिंग्विस्टिक्स ना सिर्फ किसी खास जुबान को स्टडी करती है, बल्कि वो दरअसल ह्यूमन लैंग्वेजेस को इन जनरल स्टडी करती है। और लिंग्विस्टिक्स जो है वो बेसिकली लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब और एनालाइज करने की कोशिश करती है। जब आप लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन करेंगे तो ये एक साइंस है लैंग्वेज की, या अल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हैं कि ये इट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन और नेचुरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज को देखती है, ठीक है। तीन चीजें, लैंग्वेज की ओरिजिन को देखती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी नेचुरल डेवलपमेंट को, और उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक्स दरअसल ग्रामर के जनरल रूल्स और रेगुलेशंस को भी बना सकती, फार्मूलेट कर सकती है। यही साथ में एक चीज और भी ऐड करता हूं कि लिंग्विस्टिक्स को जब आप साइंस देखते हैं तो माइक्रो लेवल पे लिंग्विस्टिक्स जो है वो ओरिजिन और नेचुरल डेवलपमेंट को देख रही है, तो मैक्रो लेवल पे उसी फिनोमिना को वो सोसाइटी के अंदर भी ऑब्जर्व करती है। दोनों हिसाब से देखती है, ये याद रखिएगा कि जहां वो विद इन द लैंग्वेज देखती है, वहीं आउट ऑफ द लैंग्वेज भी लैंग्वेज को देखती है। लैंग्वेज को विद इन द लैंग्वेज स्टडी करती है और लैंग्वेज को आउट ऑफ द लैंग्वेज के, लैंग्वेज का बाकी डिसिप्लिन के साथ क्या ताल्लुक है या क्या इम्पैक्ट है, क्या करती है। सो क्योंकि जब हमने इस चीज को डिफाइन कर लिया कि लिंग्विस्टिक साइंस है, तो फिर लिंग्विस्टिक्स की जो साइंटिफिक अप्रोच है वो कौन सी है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि लिंग्विस्टिक्स बेसिकली चूंकि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज का डिसिप्लिन हुआ, तो फिर इसके अंदर कुछ साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक वेज हैं जिसके जरिए आप चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लिंग्विस्टिक्स की साइंटिफिक अप्रोचेज जो है वो ये दो हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा है एम्पेरिसिज्म। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि ये बेसिकली ये लिंग्विस्टिक्स ये मानती है कि सारी की सारी जुबानें बराबर हैं, इक्वल हैं। ऑब्जेक्टिविटी ये कि उसको कहीं पे भी लिंग्विस्टिक्स के ज़हन में ये बात नहीं है कि अंग्रेजी जो है बाकी जुबानों से सुपीरियर है या लैटिन या अरेबिक किसी जुबान से सुपीरियर है। उनके नजदीक सारी जुबानें बराबर हैं। लिंग्विस्ट के लिए ना तो कोई जुबान प्रिमिटिव है, ना कोई प्योर ब्यूटीफुल और कल्चरल है, और ना ही कोई जुबान जो वो सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि सारी जुबानें एक जैसी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ऑब्जेक्टिविटी को अटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे लिए इतनी फेमिलियर होती है कि हम इसको अपनी जात से बड़ी मुश्किल से डिसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि जिस जुबान से आपका ताल्लुक है, डेफिनेटली आपकी सारी की सारी जो अटेंशन है, सारी की सारी तवज्जो उसी के साथ होगी, हमदर्दियां उसी के साथ होंगी। जब मैंने बात कर दी कि इसको ऑब्जेक्टिव होना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो उसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली कहा यह जाता है कि जब लैंग्वेज की जो ऑब्जेक्टिव स्टडी है उसके रास्ते में कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल जो मिसकंसेप्शन है किसी भी जुबान से मुतालिका, वही लैंग्वेज की ऑब्जेक्टिव स्टडी के रास्ते में रुकावटें हैं। सो सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे पेज नंबर 21 पे कि एम्पिरिसिज्म दूसरा हमारा जो एस्पेक्ट है इसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू एम्पिरिसिज्म। सो लिंग्विस्टिक बेसिकली एक एम्पिरिकल साइंस है। जब आप ऑब्जेक्टिविटी की, एम्पिरिसिज्म की बात करें, एम्पिरिकल का मतलब ये है कि ये स्पेकुलेटिव या इंट्यूटिव नहीं है। बस बेसिकली एम्पिरिकल डिसिप्लिन इन द सेंस कि ये स्पेसिफिक डाटा को एग्जामिन करती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीच को या राइटिंग को एग्जामिन करती है, उसके बाद ये वेरिएबल्स और जस्टिफाइबल्स के जरिए वो अपनी रिसर्च को प्रोसीड करती है। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मलाइज प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे रिलाई करती है, और साथ साथ वो जो है ना लिंग्विस्टिक्स जो है वो दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी। मैंने आपके सामने एक बात की कि एक थ्योरी उसने बताई कि लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज को डिफाइन किया, उसके बाद उसने फिर हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को उसने ऑब्जर्व किया, स्पीच को या लिसनिंग को उसने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली लैंग्वेज को उसने देखा सोसाइटी के अंदर, फिर उसने एनालाइज किया डाटा को और फिर जनरलाइजेशन दी उसके अंदर। ठीक है,
کہ ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جنرلائزیشن دیتے ہیں، جو بھی ریگولیرٹیز آپ اس فینومینا کے اندر، جو اپنے فینومینا لنگوسٹکس کے اندر آپ نے اسٹڈی کیا، اس کے اندر ریگولیرٹیز اور ارریگولیرٹیز جو آپ نے دیکھی ان کے اوپر آپ جنرلائزیشن دیتے ہیں. تو یہاں میں اس کی بات آپ کے سامنے بات کروں کہ اسپیسیفک ڈیٹا کو دیکھا. اسپیسیفک ڈیٹا کیا تھا؟ اسپیسیفک ڈیٹا یہ تھا کہ وہ اسپیچز تھی، ساری کی ساری اسپیچ تھی. اس اسپیچ کو آپ نے دیکھا کہ کتنا اس اسپیچ کا لسنر کے اوپر امپیکٹ تھا. تو آپ نے ان کے جو ان کی خام خیالی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے دور کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں. دوسرا آبجیکٹیوٹی، لنگوسٹ کے سامنے آبجیکٹیوٹی تھی کہ زبانیں ساری برابر ہیں، آپ کسی بھی زبان میں کمیونیکیٹ کریں وہ برابر ہیں. تو آپ کو جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے کلچرل اور لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے کریں گے تو آپ بہتر انداز میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں سائنس کے پرنسپلز کے اوپر. تو اس میں 4 پرنسپلز ہیں جن کے اوپر سائنس جب وہ لنگوسٹک سائنس کے ان 4 پرنسپلز کو اوبے کرتی ہے. اب یہ جو ہیڈنگ ہے جیسے میں نے دی پرنسپلز آف سائنس کو دیکھیے تو سب سے پہلا کہ لنگوسٹکس جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو پرنسپل وہ ایگزاسٹیونیس ہے کہ لنگوسٹکس جو وہ ریلیونٹ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور یہ سارے کے سارے لینگویج سے ریلیٹڈ فیکٹس کو ڈیل کرتی ہے اور انہی فیکٹس کو دیکھتی ہے جو کہ لنگوسٹک ایلیمنٹ کے ہر لنگوسٹک ایلیمنٹ کے اندر سارے اینگل کے ساتھ اس کے اسکوپ کے اندر آتے ہیں. اسی ڈیٹا کو اینالائز کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے بات بھی کی کہ سارے ریلیونٹ ڈیٹا کو، ریلیونٹ ڈیٹا کیا تھا؟ وہ اسپیکر کا بولنا ایک ریلیونٹ ڈیٹا تھا. وہ جو سیمینار جو آڈیٹوریم ہے یا جو بھی وہ جگہ ہے وہ جو پورے کا پورا وہ میرا سارے کا سارا وہ میرا اسکوپ کے اندر آتا ہے. بینگ اے ریسرچر میرے اسکوپ کے اندر آتا ہے. میں نے سب چیزوں کو دیکھا. میں نے جیسے بات کی کہ جب آپ لینگویج سے ریلیٹڈ سارے فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو جو اس کے اسکوپ کے اندر آتی ہیں چیزیں ہر اینگل سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے پھر کیا دیکھا؟ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لسنر کے کیا سچویشن، اسپیکر کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، لسنر کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور پھر آپ نے ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ ڈرا کیا، کمیونیکیٹو ریلیشن شپ کہاں پہ پہنچا. سو جو چیزیں وہاں پہ موجود تھیں یعنی کہ وہ جو اسٹاف جو اس نے ڈلیور کیا میں نے اس کو بھی دیکھا. میں نے ڈیموگرافکس بھی دیکھے، لسنر کے اسپیکر کے ڈیموگرافکس بھی دیکھے. میں نے وہ اسٹاف بھی انویسٹیگیٹ کیا. یہ ساری چیزیں مختلف اینگل سے لنگوسٹک ایلیمنٹس کے اندر آتی ہیں، اس کے اسکوپ کے اندر آتی ہیں. دس از واٹ ایگزاسٹیونیس کہ میں سارے ریلیونٹ ڈیٹا کو میں نے ڈیل کیا. جو میں نے پہلے آپ کو ریسرچ کی ایک ایگزامپل دی کہ اس طرح کیا جاتا ہے. سو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے کنسسٹنسی سے ریلیٹڈ کہ لنگوسٹک جب سائنس ہے تو پھر وہ کسی بھی کنٹراڈکٹری ایلیمنٹ کو جگہ نہیں دیتی اور وہ بیسیکلی اسی چیز کو دیکھتی ہے کہ آل پارٹس جو انالیسس کیا ان کو کنسسٹنٹلی آپ ان کو اینالائز کریں، ایز اے ہول آپ اینالائز کریں. جیسے میں نے دیکھا نا انالیسس دیکھا، میں نے ڈیٹا ڈرا کیا، میں نے پارٹیسپینٹ سے پوچھا، میں نے خود آبزرو کیا، میں نے چیک لسٹ کے ذریعے میں نے خود آبزرو کی چیزیں. ٹھیک ہے، پوری ایک آبزرویشن چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے ریسرچر آبزرو کرتا ہے. آبزرو کیا میں نے کہ کس حد تک کمیونیکیشن ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کوشچن فل کروایا. تو ان چیزوں کے ذریعے ایز اے ہول میں نے سارا کچھ دیکھا ہے تاکہ کوئی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ نہ ڈیولپ ہو. تیسری بات ہے اکانومی. ریپیٹیشن کسی صورت میں نہیں ہے. اکنامک اسٹیٹمنٹس فیور کنسیپٹس اور سمبلس پریفر کیے جاتے ہیں. اکنامک اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں لنگوسٹکس کے اندر اور یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ لنگوسٹکس کے اگر ایگزام پوائنٹ آف ویو میں دیکھا جائے نا تو یہ جو ایکسٹرا شیٹیں لنگوسٹکس کے پیپر میں لگائی جاتی ہیں وہ اکثر وہ لوگ فیل ہوتے ہیں. ہمارے بھی ایگزامز کے اندر ادھر ایک ہمارے بھائی بیٹھے بھی ہوئے ہیں کلاس میں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایگزام کے اندر جب پیپر اٹیمپٹ کرتے تھے تو ہمارے سب سے تھوڑے آنسر لکھے ہوتے تھے. کلاس میں ہماری پوزیشن پھر بھی آ جاتی تھی کیونکہ ہم اکانومی جو ہے اس کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا تھا. آگے بات کرتے ہیں پیج نمبر 21 پہ موجود نیکسٹ ہیڈنگ پہ سائنٹیفک میتھڈالوجی ان لنگوسٹکس. چونکہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں آلریڈی ڈسکس کر دی ہیں. سائنٹیفک کیسے ہم نے کیا، اس کو اپلائی کیا، تھیری کے ساتھ ہم نے مفروضہ لگایا، ہائپوتھیسس تھیری کو سامنے رکھے، ہائپوتھیسس کو ہم نے جج کیا، ہائپوتھیسس کو پھر ہم نے ثابت کیا غلط تھا یا ٹھیک تھا. سو سائنٹیفک میتھڈالوجی کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لنگوسٹکس جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے لینگویج کی، لہٰذا یاد رکھیے کہ لنگوسٹکس کی جو اپروچ یا اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی سائنٹیفک ہوگی. ایک سائنٹسٹ کی طرح لنگوسٹ جو اپنے ڈیٹا کو آبزرو کرتا ہے
اور اس کو بیسیکلی کہتا ہے لنگوسٹ جو ہے وہ سمپل لسننگ اور فونیٹک ٹرانسکرپشن کے ذریعے لنگوسٹ جو ہے وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. اچھا جب آبزرو کرتا ہے اس کے بعد یا میں نے چونکہ اس کو میکرو لیول پہ میں نے دیکھا نا، میکرو لیول پہ تو میں نے ایک چیز آپ کے ساتھ مائکرو لیول پہ تو میں چیز اسی فینامنا کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ لنگوسٹ کیا کرتا ہے، سمپل لسننگ اور فونیٹک ٹرانسکرپشن دیکھتا ہے. اس کے بعد مختلف انسٹرومنٹس جو ہے لائک آسیلوگراف، اینڈوسکوپ، لیرنگوسکوپ کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس کی اپنی لینگویج لیبارٹری ہوتی ہے. ایک سائنٹسٹ کی طرح لنگوسٹ جو ہے وہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتا ہے اور اسی کے اوپر پھر وہ لینگویج کے فیکٹ سے ریلیٹڈ جو وہ جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. مائکرو لیول پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میکرو لیول پہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ مائکرو لیول پہ ہے کہ اس نے لسننگ اور اسپیکنگ پہ بتایا، ایکچوئل لینگویج پہ بتایا، ٹھیک ہے، اور اس کو آبزرو کیا. اس میں ابھی ایکچوئل لینگویج پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سائیکو لنگوسٹک اسٹڈی کرتی ہے بچوں کی چائلڈ لینگویج ایکوزیشن کو، یا سوشل لنگوسٹک یا بچے کا باہر کا فینومینا دیکھتی ہے، تو اس میں بھی یہی کام ہوتا ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ آبزرو کیا جاتا ہے لینگویج کو کیسے بولی جا رہی ہے، کہاں اس نے ناؤنس کب سیکھے، اس نے وربز کب سیکھے، اس نے ون ورڈ اسٹیج کون سی، 2 ورڈ، 3 ورڈ، ٹھیک ہے، ٹیلی گرافک اسپیچ، اور پھر کمپلیٹ سینٹینسز، پھر رینڈم اٹرنسز کیسے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ آبزرو کرتا ہے. پھر اس کے اوپر پھر وہ اسٹیٹمنٹ بناتا ہے کہ بچہ اپنی عمر کے کس حصے میں جا کے کون سے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے. سو جب لنگوسٹ جب اپنی لینگویج سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس بناتا ہے تو پھر وہ اس کی ساری اسٹیٹمنٹس اس کی آبزرویشن کے اوپر بیس کرتی ہیں. پہلے وہ لنگوسٹک ایونٹس کو آبزرو کرتا ہے، اس کے بعد اس ایونٹ سے ریلیٹڈ سملیرٹیز وہ دیکھتا ہے اور پھر سملیرٹیز اور کنٹراسٹ دیکھتا ہے آن دا بیس آف وچ ہی میکس ساؤنڈس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے میں بات کی کہ ایک بچہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بولنے کو آپ نے دیکھا، اس کی سملیرٹی کنٹراسٹ دیکھے کن بیسس وہ بول رہا ہے. تو کسی بھی سائنٹیفک ڈسپلن کی طرح لنگوسٹک بھی اسٹیٹک نہیں ہے. اس کا نہیں کہ جیسا سائنٹیفک ڈسپلن اسٹیٹک نہیں ہوتا، چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، نئے ویو پوائنٹس آتے رہتے ہیں، سو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. سو ویو پوائنٹس اور تھیوریٹیکل میتھڈ جو ہے اس فیلڈ کے اندر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، یا تاکہ فنڈامنٹل ویز بھی وقت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں. جو تھیریز اسٹارٹنگ پہ جب ہم لنگوسٹکس کی میجر جو وہ اسکولز آف تھاٹس کو دیکھیں، اسٹارٹنگ میں جو تھیریز دی گئی، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کے جو ڈی میرٹس ہیں وہ بھی بعد میں لوگوں نے بتائے، یعنی کہ بعد میں آ کے وہی آئیڈیاز وہی سوچ بدلتی گئی. سو لنگوسٹکس اسی لیے سائنس ہے کہ وہ اسٹیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں چیزوں کو جب آپ نے آبزرو کیا اور اب جب آپ کے ریزلٹس مختلف آئے، سو الٹیمیٹلی وہ نیا ایک جب وہ فیلڈ کھل جاتا ہے ڈسکشن کے لیے. سو یہ تو بات تھی، میں نے جیسے بات کی سائنٹیفک میتھڈالوجی کی جو لنگوسٹکس کے اندر ہے. اب سائنٹیفک میتھڈ کون سا لگتا ہے، سائنٹیفک میتھڈ اور لنگوسٹکس کا کیا آپس میں کیا تعلق ہے. ریسرچ بیسیکلی جو سائنٹیفک میتھڈ وہ کسی بھی فیلڈ آف سائنس میں ریسرچ جو بیسیکلی سائنٹیفک میتھڈ سے ہی ہوتی ہے. اور سائنٹیفک میتھڈ کیا کرتا ہے، آبزرویشن، ہائپوتھیسس فارمیشن، ان دو چیزوں کو سامنے پہلے آبزرو کرتا ہے کسی چیز کو، پھر اس کے اوپر ہائپوتھیسس لیتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، پھر ریزلٹ، پھر جنرلائزیشن، پھر ریزلٹس کی ویریفیکیشن اور پھر تھیوری. یہاں میں نے چھوٹے لیول پہ، اسمال اسکیل لیول پہ آپ کو میں نے چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو وہ چیزیں دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. پہلا اسٹیپ سائنٹیفک میتھڈ کے ہے اندر ہے کہ وہ کسی فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں. لنگوسٹ جو ہے وہ بیسیکلی آبزرویشن کے ماسٹرز ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی فریم ورک کے اندر جو آبزرویبل جنرلائزیشن ہے اس کو کبھی بھی ان ٹچ نہیں چھوڑتے. جیسے سلپس آف ٹنگ ہے، بزیز سینٹیکس ہے، یا ان یوزول پروننسیشن ہے، یہ لنگوسٹ کبھی بھی ان کو ان نوٹس نہیں چھوڑتا. یا لنگوسٹ جو پارٹنرز ہیں لنگوسٹکس سے، وہ اکثر چیز پہ کہتے ہیں کہ واٹ دے سے از ناٹ ہارڈ بٹ رادر ہاؤ دے سے اٹ. کہ لنگوسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ وہ لیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنا جاتا، بلکہ کیسے وہ کہتے ہیں. یعنی کہ جو لنگوسٹ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، جیسے سلپس آف ٹنگ ہے، ایک بندہ بول رہا ہے، تیز بول رہا ہے، تو آپ کو پتا چلتا ہے اس کے اندر یہ سلپس آف ٹنگ ہے، اس کا سینٹیکس میں مسئلہ سی ان یوزول پروننسیشن ہے. یعنی فینومینا کو ہر حساب سے دیکھتا ہے. میں نے آپ کو میکرو لیول پہ بتایا، یہ مائکرو لیول پہ چیزیں جو یہاں پہ ڈسکس کی گئی کہ آپ نے دیکھی، آپ نے چیزوں کو آبزرو کیا،
اس کے بعد اسی بنیاد پہ جو ان کے جو دوست یار ہوتے ہیں لینگویج کے، وہ اسی چیز پہ وہ ہمیشہ نوحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لمٹ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے کہی وہ نہیں سنی گئی، یعنی کہ جو ہم نے بولا وہ نہیں سنا آپ نے، بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیسے بولا، یعنی کہ کیا بولا نہیں دیکھا، ہمارے میسج کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے بولا کیسے، تو جب بولا کیسے تو آپ بتاتے ہیں سلپس آف ٹنگ۔ اب یہ دونوں چیزیں لنگوسٹکس جب مائکرو لیول پہ ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیسے کہا، اور جب میکرو لیول پہ دیکھتی ہے تو کیا کہا، پھر وہ بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر بڑی لمبی چوڑی اس میں آگے ڈیٹیل آ جاتی ہے، جس کے اوپر ڈسکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اینی ویز پہلے آبزرویشن ہوتی ہے، اس کی بیس پہ ہائپوتھیسس بنتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ آپ ریزلٹس نکالتے ہیں، وہ ریزلٹس آپ کی جنرلائزیشن کے لیے آپ ان کے اوپر جنرلائز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایک جگہ پہ، یعنی کہ ایک کلاس روم کے اندر آپ نے ایک چیز کو آبزرو کیا۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، ایک کلاس روم کے اندر آپ نے ایک فینومینا کو آبزرو کیا، اس کی بیس پہ آپ نے ہائپوتھیسس بنا دیا، مفروضہ بنا دیا، اس مفروضے کے اوپر تجربات ہوئے، تجربات کی بیس اسی کلاس پہ آپ نے تجربہ کیا، آپ نے ریزلٹس نکالے۔ اب ریزلٹس کے اوپر آپ نے جنرلائز اسٹیٹمنٹس دی کہ یہ ریزلٹ جو کسی بھی جگہ پہ لگ سکتا ہے۔ اب وہ جو ریزلٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم بچوں کے اوپر ہی فار ایگزامپل ایک بات کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ جو چھوٹے بچے ان کا جو لینگویج ایکوزیشن پروسیس ہے اس کے اوپر آبزرویشن ہوتی ہے، پھر ہائپوتھیسس بنتا ہے، ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ریزلٹس نکلے، اس کے بعد جنرلائزیشن ہوتی ہے، جنرلائز اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ بچہ عمر کے کس حصے میں اس کا جو لینگویج ایکوزیشن پروسیس ہے وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کی کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے کسی عمر کے کسی حصے میں۔ تو وہ جنرلائزیشن پہ پھر دوبارہ ریزلٹس کو ویریفائی کیا جاتا ہے۔ باقی جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ایریا کے حساب سے، ایک بندے نے اسلام آباد میں کی، ایک نے کراچی میں کی، ایک نے نیو یارک میں کی، واشنگٹن میں کی، وچیٹا میں کی، لنڈن میں کی، پیرس میں کی، ایمسٹرڈیم میں کی، سو وہ سارے کے سارے ریزلٹس کو ویریفائی کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ جا کے یہ چیزیں لگاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، پھر تھیوری بن جاتی ہے، یعنی کہ اوور آل جب جا کے وہ بنتی ہے تو تھیوری بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک طریقہ ہے، ہائپوتھیسس بنتا ہے۔ سو یہاں اسی ہیڈنگ کو پیج نمبر 22 پہ ڈسکس کروں گا کہ ہائپوتھیسس فارمیشن ہوتی ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ کا، آبزرویشن کو آپ ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لنگوسٹک فینومینا جو کہ آبزرویشن جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرلی وہ ان اسپیکولیشن کے اوپر جائے کہ کیسے یہ فینومینا ہوتا ہے، کیسے یہ بنتا ہے اور کیسے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ اس طرح کی جو اسپیکولیشنز ہیں ان کے اندر سائنٹیفک ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور اگر جب یہ بنتا ہے تو بیسیکلی یہ اٹ از اے سارٹ آف پریڈکشن، اور اسی پریڈکشن پہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھا دی کہ یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹ اینڈ سو آن اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ باقیوں کی میں نے ڈیٹیل اس میں لکھی کہ باقی پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، باقی سارے کام ہوتے ہیں، ہائپوتھیسس بننے کے بعد پھر آگے لنگوسٹ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تھیوری پوری کی پوری بنتی ہے، لینگویج ایکوزیشن کی تھیوری بن جاتی ہے۔ دیکھیے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچہ جو ہے فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کی تھیوری اگر بنی ہے تو اسی آبزرویشن کے اوپر بنی کہ بچے کاپی کرتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ہائپوتھیسس بنایا، پھر ایکسپیریمنٹس کیے، پھر ریزلٹس نکالے، پھر جنرلائزیشن کی، پھر ریزلٹس کو ویریفائی کر کے تھیوری بنا دی، اور اس کو کہا جی یہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کی تھیوری ہے کہ بچے امیٹیشن کرتے ہیں، ایک امیٹیشن والی ہے تو ایک انٹیوشن والی ہے، دو مختلف تھیوریز کی ڈیولپمنٹ کی وجہ، یعنی کہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے، یہی طریقہ کار اس میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ سو آگے بات کرتے ہیں ہم اسی پیج پہ پرنسپلز آف لنگوسٹکس پہ، پیج نمبر 22 پہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ یہاں لنگوسٹکس کے پرنسپلز دو ہیں بیسیکلی جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ لنگوسٹکس سائنس ہے۔ پہلی چیز ہے ویریفیکیشن پرنسپل، مینس کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس وقت تک میننگ فل نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو آبزرویشن کے ذریعے ویریفائی نہیں کرتے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے سائنٹیفک میتھڈز کو بیسیکلی اپلائی کیا جاتا ہے آبزرویشن کے لیے، یعنی کہ پہلی بات کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس وقت تک میننگ فل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو آبزرویشن کے لیے آبزرو کر کے ویریفائی نہیں کرتے، اور آبزرویشن کے لیے آپ کو سائنٹیفک میتھڈز اپلائی کرنے پڑیں گے ڈیٹا کے اوپر۔ دوسری بات ہے ریڈکشنزم، مینس کہ سم ون مور بیسک دین ادر دیٹ ان گرینڈ آف سینس یونیفائڈ سینس
کہ یہ پرنسپل ہے کہ سم ون مور بیسک دین ادرس اینڈ دیٹ دا گرینڈ سینتھس آف یونیفائڈ سائنس دا کانسیپٹ اینڈ دا پروپوزیشنز آف لیس بیسک سائنس ورڈ ٹو بی ریڈیوسڈ. کیا آپ ریڈیوس کرتے ہیں چیزوں کو, یعنی کہ آپ نے پہلے جنرلائز اسٹیٹمنٹس دی تو ان کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں, بیسک جو کانسیپٹس ہیں وہاں تک آپ لے کے جاتے ہیں. آپ نے ویریفائی کیا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک جگہ کے حساب سے ویریفائی کیا نا ڈیٹا کو. پھر جب تھیوری بنتی ہے, جب کوئی آئیڈیا جب اس کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو یونیفائڈ سائنسز کا جو گرینڈ سینتھس ہے اس کی بیس پہ آپ جو ہے نا ان کو ریڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ دو چیزیں, یہ دو پرنسپلز ہیں جن کی بیس پہ سائنس ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے. آگے بات کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس کا نیچرل اور سوشل سائنسز سے کیا ریلیشن شپ ہے. کہ فائنلی آپ اس چیز کو دیکھیں, پیج نمبر 22 پہ میں اگلی ہیڈنگ پہ ہوں, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہمارا بنتا ہے کہ فائنلی جب آپ لنگوسٹکس کی کلوزنس کو آپ دیکھتے ہیں باقی نیچرل سائنسز کے ساتھ, جب آپ اس کا تعلق لگاتے ہیں بایولوجی, فزیولوجی اور اناٹومی کے ساتھ, تو پھر مینس کہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. فزیولوجی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بایولوجی بھی دیکھتے ہیں, اناٹومی, تینوں چیزیں آپ کو لنگوسٹکس کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں. جب آپ فونالوجی دیکھیں گے, فونیٹکس آف فونالوجی, وہاں یہ چیزیں آپ کو جڑی نظر آئیں گی. تو یہ بیسیکلی اسی چیز کا ثبوت ہے کہ لنگوسٹکس دیٹ از سائنٹیفک ان نیچر. نیچرل سائنسز سے اس کا تعلق موجود ہے. آپ کو وہاں پہ ہیومن اسپیچ آرگنز دکھائے جائیں گے, اناٹومی کی جائے گی, مطلب وہ سارے کا سارا جو اسپیچ آرگن ہے اس کا آپریشن کر کے آپ کو دکھایا جائے گا, کھول کے ڈائسیکشن کر کے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لنگوسٹکس جو ہے مزید زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ اپنی گو کہ یہ ایک پیور سائنس نہیں ہے, لیکن لنگوسٹکس کی جو پوزیشن ہے وہ نیچرل سائنس اور سوشل سائنسز کے درمیان میں ہے. نیچرل سائنسز کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ لینگویج کو آپ ہیومن ماؤتھ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فزیولوجی ہے اس کے بغیر آپ لینگویج کو پروڈیوس کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کی فزیولوجی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ فزیولوجی کی بات کریں گے تو آپ کو فونیٹکس کے اندر نظر آئے گی. یعنی کہ جب آپ اناٹومی میں جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اناٹومی میں کیا ہے, ہیومن ماؤتھ ہے, اس کے انٹرنل ایکسٹرنل اسٹرکچرز ہیں. سو الٹیمیٹلی نیچرل سائنسز اس کا تعلق ہے. سو سوشل سائنسز کا جب آپ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو لینگویجز جو ہے بیسیکلی بیہیویئر اسپیکٹس جو ہے وہ کسی بھی لینگویج وہ اپنے بیہیویئرل اسپیکٹس کو ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کی ویلیوز, سوشل انٹریکشن ود ڈفرینٹ سوسائٹیز وہ دکھا رہی ہوتی ہیں. سو جہاں زبان کا تعلق پیور سائنسز کے ساتھ ہے, اور نارملی یہ مائکرو لیول پہ پیور سائنسز کے اندر وہ جا کے اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے. تو جب میکرو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا تعلق نیچرل سائنسز کے ساتھ بھی ہے. سو سوری مائکرو لیول پہ جا کے سوشل سائنسز کے ساتھ بھی تعلق ہے. آخری پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 22 پہ کہ سائنٹیفک اینڈ میتھڈولوجیکل اپروچز اسٹڈی کرنے کے بعد ہم یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ لنگوسٹکس جو ہے اس کے اندر سائنسز کے پرنسپلز اور تھیریز کو اپلائی کیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس چیز پہ بلیو کیا جاتا ہے کہ لنگوسٹکس بھی بیسیکلی سائنسز کی ہی ایک برانچ ہے, اور یہ وہ برانچ ہے جو کہ دن بدن پروگرس کر رہی ہے. لنگوسٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ بیسیکلی ڈیپ فزیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہی میتھڈس کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ نہ صرف لینگویج کی اٹرنسز کو دیکھ سکیں بلکہ اس کی ڈیپر فزیولوجی کو بھی دیکھ سکیں. لنگوسٹکس آپ ایک واسٹ سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. ٹیکنیکلی اور اکیڈیمکلی اس کی اہمیت جو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگوسٹکس جو ہے وہ بیسیکلی سائنٹیفک یا سسٹمیٹک اسٹڈی ہے کسی بھی زبان کی, اور یہ سائنس اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ہیومن لینگویجز کے پرنسپلز, اس کے رولز اور اس کے سسٹمز کو سائنٹیفک انداز میں اسٹڈی کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک لنگوسٹکس ایز اے سائنس. میں نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کو ہر حساب سے چیزوں کو سمجھایا جائے, کیونکہ یہ 2 پیجر ڈاکومنٹ تھا. 2 پیجر ڈاکومنٹ کو میں نے کوشش کی کہ جتنا کمپریہنسو ہو سکے میں آپ کو ایکسپلین کروں. ابھی بھی کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.